أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے انسانیت کی قدم قدم پر رہنمائی فرمائی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن دنیا انسانیت کے حق میں اسلام ایک عظیم نعمت ہے جس اسلام سے ہمارا رشتہ ہے جس اسلام سے ہمارا تعلق ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ الحاکم رحمت اللہ علیہ نے المستدرک میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے صحیح روایت ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک میں نے تمہیں صحیح راہ پر چھوڑا صحیح دین پر چھوڑا ہے صحیح راستے پر چھوڑا ہے اور دین اسلام کا راستہ ایسا صاف اور شفاف اور روشن ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راتیں بھی دنوں کی مانند چمکدار نظر آئیں اور اسلام کی تعلیمات سے وہی شخص گمراہ ہو سکتا ہے جس کا گمراہ ہونا مقدر میں لکھ دیا گیا اسلام کی تعلیمات واضح ہیں اور اسلام اپنے ماننے والوں کو ایسا عقیدہ اور ایسا صاف و شفاف
توحید اور عقیدہ پیش کرتا ہے، جس کو مان کر، جس کو تسلیم کر کے انسان اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی اس کی بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو ایسے ماحول میں ظاہر ہوا جہاں کتنے لوگ خوف زدہ تھے تو اسلام نے انہیں ہمت دی، کتنے لوگ پریشان حال تھے تو اسلام نے ان پریشانیوں کا حل پیش کیا، کتنے بے ادب تھے اسلام نے انہیں باادب بنایا، اور کتنے انسانیت سے محروم تھے اسلام نے انسانیت کا سبق پڑھایا۔ اسلام ایک نعمت ہے دوستو، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کی قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع، پریشانی کا موقع ہو یا مصیبت و آفت کا موقع ہو، صحت و تندرستی کا موقع ہو یا بیماری کا موقع ہو، ہر ایک مرحلے میں اسلام کی نمایاں خوبی ہے وہ اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ ان حالات کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ زندگی میں خوشی آتی ہے تو خوشی کے اس موقع پر آپ کا کیا تصور ہونا چاہیے، آپ کی کیا سوچ ہونی چاہیے، اسلام آپ کو فراہم کرتا ہے۔ خوشی کا موقع ہو یا مصیبت کا موقع، مسلمان کی زندگی بے لگام نہیں ہوتی، بلکہ شریعت کی باغدور اور شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں وہ اپنے مسائل کو حل کرنا جانتا ہے۔ اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کے متعلق کہا کہ ایمان والے کا معاملہ تو بڑا ہی تعجب خیز ہے، اور ایمان والے کی ہر ادا باعث خیر ہے، اور ایمان والے کا ہر معاملہ اس کے اندر آپ کو خیر اور بھلائی کا پہلو نظر آئے گا۔ زندگی میں کوئی نعمت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، شکر ادا کرتا ہے، اپنے منعم حقیقی رب العالمین کو پہچانتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنی نعمت پر مزید اضافہ کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو وہیں پر اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت و آفت کا سامنا کرنا ہوتا ہے تو صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ خداوندی ہے، یہ قدر اللہ ما شاء فعل کے ضمن میں ہے، اور یہ مقدر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے اس پر صبر کرتا ہے اور اس پہ شکایت نہیں کرتا، تو یہ بھی اس کے حق میں باعث خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اہل علم نے کہا یہ زندگی آزمائش کی عبارت ہے، اور آزمائش دو طرح کی آتی ہے ہر انسان کی زندگی میں، یا تو اللہ تبارک و تعالی خیر کے ذریعے سے آزماتے ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو شر کے ذریعے سے آزماتے ہیں۔ الابتلاء بالخیر والابتلاء بالشر، یہ اہل علم نے تقسیم ذکر کی ہے دوستو، کہ آزمائش کی دو تقسیم ہے، کبھی اللہ تعالی بھلائی کے ذریعے سے آپ کو آزماتے ہیں، نعمتوں پر نعمتیں مل رہی ہیں، زندگی میں آسانیاں فراہم ہو رہی ہیں، ترقی پر ترقی کرتے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر دینداری ہمارے پاس نہ ہو، یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارے گناہوں سے فالعیاذ باللہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہے، بلکہ یہ اللہ کا قانون استدراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو خیر کے ذریعے سے آزماتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو غلطی پر غلطی کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی کوئی پریشانی نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی بیماری نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں۔ دوستو اپنے گناہوں سے باز آئیں، یہ اللہ کا قانون استدراج ہے۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، اللہ تبارک و تعالی جب پکڑنے پر آئے تو اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط اور گرفت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بعض بندوں کو برائی کے ذریعے سے آزماتا ہے، مصیبتوں آفت کے ذریعے سے آزماتا ہے، اور بیماری اور تندرستی کے ذریعے سے، فقر و فاقہ کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے۔ ان دنوں میں دنیا بھر کے لوگ جس بیماری کو لے کر پریشان ہیں،
مدت پہلے ہندوستان کی کچھ ایسی حالت رہی کہ جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تو ہندوستان میں خصوصاً مسلمان پریشان حال رہے، اور اس کے بعد جب MPRCA اور NRC جیسے قوانین کے لاگو کرنے کی بات آئی تو مسلمانوں کے ساتھ دیگر اور مذہب والے بھی پریشان نظر آئے. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پورے عالم انسانیت پر کرونا وائرس کے ذریعے سے مسلمان اور بلکہ پوری انسانیت کے دل میں ایک قسم کی وحشت اور ایک قسم کا خوفناک ماحول دل میں بٹھانے کی ایک زبردست سازش جو ہے کی جا رہی ہے دوست. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور دینی ناحیے سے ایک مسلمان کا اس بیماری کے حوالے سے کیا موقف ہونا چاہیے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ معاملہ تو ہم جانتے ہیں کہ اس وائرس کا سہارا لے کر ہر کوئی اپنا اپنا مفاد اور ہر کوئی اپنا اپنا فائدہ بھی لے رہا ہے. ہر ایک کی جو مکاری ہے اس مکاری کو پوری کرنے کے لیے اس وائرس کا سہارا لے رہا ہے، اور اس بیماری کے ذریعے سے ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کو آگے بڑھانے اور اپنی مکاری اور اپنی غلط پلاننگ کو دنیا میں نافذ کرنے کی گویا کہ یہاں پر ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں. بہت ساری محقق باتیں آ رہی ہیں. آپ میں سے بعض لوگ اس سے واقف بھی ہوں گے کہ دراصل اس وائرس کے پیچھے ان دشمنان اسلام کی ناپاک کوششیں اور ان کی مکاریاں اس کے پیچھے پوشیدہ ہیں. ایسا کہ اس وائرس کے ذریعے سے خصوصاً چائنا کی معیشت کو کمزور کرنا یہ ان کا جہاں ٹارگٹ ہے، تو وہیں پر پورے عالم پوری دنیا اور پوری دنیا کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے، اور اسرائیل جس کے پاس ڈیجیٹل کرنسی کو نافذ کرنا، یہ ساری اس وائرس کے پیچھے ان کی ناپاک جو ہے مکاریاں اور ناپاک کوششیں اس کے پیچھے پوشیدہ ہیں دوستو. اسے ہمیں سمجھنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے. اور یاد رکھیں اسلام ایسے نازک حالات میں جہاں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بیماری یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کہیں منتقل ہو نہیں سکتی ہے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی آپ کہہ دیجیے ہمیں جو کچھ پریشانی اور مصیبت لاحق ہوتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، بس اتنی ہی پریشانی ہمارے مقدر میں آ رہے گی. اللہ کی اجازت کے بغیر یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ درخت کا پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت کر نہیں سکتا. اور کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جان لو کہ اگر پوری امت، اگر پوری انسانیت تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا فائدہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے. تمہارے مقدر میں اللہ نے جتنا فائدہ لکھا ہے اس سے ذرہ برابر بھی بڑھ کر یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی یہ امت. اور آگے کہا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اگر انسانیت تمہیں نقصان پہنچانا بھی چاہے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا نقصان اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے. اسلام کا عقیدہ ہے دوستو، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور حالات کا مقابلہ اسلام سے کرنے کی کوشش کریں اور حالات کا مقابلہ اپنے واضح عقیدے سے کرنے کی کوشش کریں، تب ہمارے حالات پر ہم قابو پا سکتے ہیں. اور جیسے کچھ نازک سے نازک حالات گزر رہے ہیں ایسی صورت میں مسلمان کی یہ سوچ بھی ہونی چاہیے حالات جیسے تیسے بگڑتے نظر آ رہے ہیں
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حالات پر رحم فرمائے، حالات کی اصلاح فرمائے، اور پوری انسانیت جو اس وائرس کو لے کر ایک عجیب قسم کی وحشت والی زندگی کو بسر کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی صحت والی زندگی نصیب فرمائے، ہر قسم کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کی وبا اور آفت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، دشمنان اسلام کی مکاری سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی امن و امان اور ایمان و عمل والی زندگی رب العالمین نصیب فرمائے۔ تو دوستوں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے نازک حالات میں مسلمان کی کیا سوچ ہونی چاہیے، اور یہاں پر جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری منتقل ہونا اور بیماری ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو بات آتی ہے، کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا عدوہ، کہ کوئی بیماری منتقل نہیں ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سوار نہیں کر جاتی ہے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر کسی معاشرے میں طاعون جیسی بیماری کی تمہیں خبر ملے، تم جو ہے اس معاشرے میں داخل نہ ہونا اور اس معاشرے کی لوگ باہر نہ جانا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں۔ تو ان ساری تعلیمات کو رکھ کر ہمارا اس کورونا وائرس کے معاملے میں کیا موقف ہونا چاہیے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے طور پر احتیاط کرتی تدابیر کو اپنائیے اور اسی طرح کو اپنائیے، جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ بالاسباب لا ينافي التوکل، کہ سبب کو اپنانا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، کہ آپ سبب کو اپنائیے، دوا کو اپنائیے، تدابیر کو اپنائیے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ اپنانا یہ ذرائع دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ دوستو آج یہی ہم سے غلطی ہو رہی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کے نام پر جس چھت کے نیچے جمع ہونے سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، جس جگہ پر ہماری شکوے شکایت سنی جاتی ہیں، اور جس جگہ پر ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس جگہ پر اس دربار میں آ کر ہم اللہ کے آگے اپنے سارے مسائل کا حل معلوم کر سکتے ہیں، ہماری مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، دل میں چین و سکون حاصل ہو سکتا ہے، ایسے مقام سے روکنا اور ایسے مقام کے حوالے سے دل میں وحشت پیدا کرنا، یہ دراصل سوچنے والی بات ہے اور غور کرنے والی بات ہے دوستو۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کا حال کیا تھا کہ جب بھی کوئی پریشانیاں آتی اللہ کے نبی نماز کی طرف لپک پڑتے، صحابہ اکرام کا یہی معمول تھا کہ مسجد کو انہوں نے اپنا سنگم بنایا اور مسجد کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کیے، مسجد کے ذریعے سے اپنی پریشانیوں کا حل کیا۔ لیکن آج اگر مسجد سے دور کیا جا رہا ہے اور یہ سمجھتے ہوئے اگر تھوڑی دیر یہاں پر بیٹھ جائیں تو اس سے یہاں وائرس منتقل ہو کر اور یہاں پر بیماری پھیل جائے گی، جو مختلف باتیں جو کی جاتی ہیں اس کے پیچھے دشمنان اسلام کی سازشیں ہیں، اور اس سچ میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہمارے اپنے مسلمان بھی آ چکے ہوتے ہیں۔ ہمارا اتنا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس چھت کے نیچے جمع ہو کر ہم اللہ سے مانگیں، گڑگڑائیں اور اپنے مسائل کو رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور مسائل کا حل ہمارے سامنے لے آئے گا۔ اتنا ایمان اور عقیدہ تو ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات آتی ہے، امام عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی، جب بھی کوئی پریشانی کا معاملہ آتا تو آپ نماز کی طرف لپک پڑتے، آپ اپنی نماز کے ذریعے سے اس کا حل تلاش کرتے۔ اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آیت کے سیاق و سباق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اپنی مشکلات کا حل اللہ کے پاس تلاش کیا کرو۔ اب یہ سوال ہے دوستو، اگر مسجد میں نمازوں کی پابندی نہ ہو، اگر مسجد میں جماعت کا اہتمام نہ ہو، اگر مسجد میں آنے سے لوگ کترائیں تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں فرائض کی پابندی کرتے ہوئے بتائیں آپ، کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں جو ساری اوقات کو پڑھتے ہیں، نماز، ذکر الہی اور تلاوت قرآن اور توبہ استغفار کے بجائے سیریل اور اسی طرح سے مختلف پروگرام
جو ٹی وی میں چلتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنے اوقات کو برباد کرتے ہوئے کتنے نوجوان نظر آئیں گے اور کتنے اخبار نظر آئیں گے. اور اسی طرح سے مسجد میں آنے پر تو پابندی ہے لیکن بازار اور مختلف سڑکوں میں کوئی پابندی نہیں اور وہاں پر کوئی جانے سے کتراتا اور کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں کرتا ہے. تو دراصل ہمارے اپنے عقیدہ اور ہمارے اپنے ایمان کو کمزور کرنے والی یہ باتیں ہیں. ہم حالات کا مقابلہ اسلام کے عقیدے سے کریں, حالات کا مقابلہ صبر سے کریں اور حالات کا مقابلہ توکل اللہ سے کریں اور حالات کا مقابلہ علم سے کریں اور حالات کا مقابلہ جیسے کچھ حالات گزر رہے ہیں ان پر گہری نظر رکھنی چاہیے کہ آخر اس کے پیچھے دشمنان اسلام کی کیا سازشیں ہیں. ابھی حالیہ میں امریکہ کے صدر ٹرمپ نے جو بیان دیا تھا کہ ہم نے اس بیماری کا جو علاج ہے جو دوا ہے ہم نے اس کو معلوم کر لیا لیکن 6 مہینے کے اندر ہم اسے لے باہر کرنے والے ہیں. دراصل اس کے پیچھے ان کی ناپاک کوشش یہ ہے کہ پوری دنیا معیشت اور اکنامی کے اعتبار سے بالکل بدتر حالت میں ہو جائے. اس کے بعد جو قیمت یہ طے کرے گی ہر کوئی اسے لینے پر مجبور ہو جائے گا, اس وائرس کی دوا کو لینے پر مجبور ہو جائے گا. دراصل ایک بہت بڑی پلاننگ ہے دوستو, زبردست سازش ہے دشمنان اسلام کی. ایسی صورت میں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہم اللہ سے مسائل کا حل تلاش کریں, اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں. آئے دن حالات میں یقیناً بگڑتے ہوئے حالات نظر آ رہے ہیں. جیسے میں نے کہا بابری مسجد کا معاملہ ہو یا CAA کا معاملہ ہو اور اسی طرح سے دیکھیے کہ ہندوستان میں جو 30 پر 1 تاریخ تک تو پابندی لگائی گئی اس کے پیچھے بھی اتنی ناپاک کوششیں ہیں. اس سے پہلے انہوں نے اعلان دیا تھا کہ اپریل 1 سے MPR کی تنفیذ ہوگی اور یہاں پر 30 پر 1 تک پروٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوں گے, کوئی جمع نہیں ہوں گے. دراصل اس کے پیچھے ہر کوئی اپنا اپنا فائدہ اور ہر کوئی اپنا اپنا مفاد نکال رہا ہے. ایسی صورت میں ہم مسلمان اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں. گناہوں میں تیزی جو آئے دن بڑھتی جا رہی ہے, بے حیائی اور فحاشی, ابن ماجہ کی جو صحیح روایت ہے جب کسی قوم میں بے حیائی اور برائی عام ہونے لگتی ہے پھیلنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ایسی وباؤں میں مبتلا کر دیتے ہیں. بالکل صحیح روایت ہے دوستو. تو لہذا بے حیائی سے بچیں, دیندار بنیں, دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ہر مسئلے کا حل ہم نے مسجد سے تلاش کرنا چاہیے اور اسلام پر عمل کرنے میں ذرہ برابر بھی ہم پیچھے نہ ہٹیں. جیسا کہ تاریخ پڑھ کر دیکھیں آپ, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی دور خلافت میں سیریا میں ایک زبردست جو وبا پھیلی تھی تعاون کی شکل میں, جس کی زد میں بہت سارے مسلمان آ گئے, کئی لوگوں کی جانیں ہلاک ہو گئی. لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر مساجد پر پابندی نہیں لگائی گئی, خطبات جمعہ پر پابندی نہیں لگائی گئی. بلکہ خطبات جمعہ کا مقصد کیا ہے دوستو؟ ان خطبات جمعہ کے ذریعے سے ہمارے اپنے ایمان میں اضافہ اور ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کی فراہمی, اسلام کا صحیح عقیدہ پیش کیا جاتا ہے. اگر اسی سے روک دیا جائے ایسے نازک حالات میں ضروری ہے کہ لوگوں کو بتائیں, اسلام کا عقیدہ واضح کریں اور اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں. اس کے لیے سب سے نمایاں ذریعہ جمعہ کا دن ہوتا ہے. جمعہ میں سارے لوگ حاضر ہوتے ہیں. دیگر دنوں میں ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں لیکن جمعہ کے دن بہت سب کو چھٹیاں ہوتی ہیں اور ہر کوئی اپنے گھر میں ہوتا ہے اور مسجد ضرور آتے ہیں جہاں پر جمعہ کا قیام ہوتا ہے اور وہاں پر دین کی باتیں قال اللہ قال رسول اور اسلام کی واضح تعلیمات بتائی جاتی ہیں. اور ایسی نازک گھڑی میں ضروری ہے کہ انسان کی ایمان کی تربیت ہو, انسان کے عقیدے کی تربیت ہو. اور یہاں پر اگر جو ہے خطبہ کے جمعہ کے اہتمام کو ختم کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے اگر تھوڑی دیر اور آگے بیٹھیں گے تو تمہارے اپنی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں دوستو, اگر موت آنی ہے آپ اگر بند دلوں میں بھی ہو آپ کو موت آ کر رہے گی. یہ ہمارا عقیدہ ہے دوستو. آپ کتنا بچنا بھی چاہیں اگر اللہ نے موت کو لکھ دیا ہے تو آپ کو موت سے کوئی مفر نہیں. اگر آپ کی زندگی باقی ہے تو دنیا کا کوئی وائرس اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مٹا نہیں سکتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, اس پر ہمیں جمنا ہے, اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے. دعائیں کیا کیجیے, اپنی غلطیوں کی معافی اللہ سے مانگا کیجیے, اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا کیجیے. نمازوں کے ساتھ فرائض کے ساتھ نوافل کی پابندی کیا کیجیے اور اپنے گھر میں رہنے والی خواتین کو بھی مجبور کیا کیجیے. گھر کے ماحول کو بھی دیندار بنائیے
اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم قوم دنیا کی وہ طاقتور قوم ہے جو حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے، جو حالات میں زبردست تبدیلی لا سکتی ہے. یہ ہمیں بات کرانے کی ضرورت ہے. دوسرے مذہب والوں کو یہ سمجھایا نہیں جاتا ان کا اللہ سے، ان کا اپنے رب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کے تو بہت سارے معبودان ہوتے ہیں، ہمارا ایک ہی معبود ہے. اس معبود پر ہمارا بھروسہ ہے. جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس بندے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یاد رکھیں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے، اللہ سے مانگیے، اپنی پریشانی کو رکھیے. اللہ تعالیٰ ضرور ہماری پریشانیوں کو دور کریں گے، ہماری مشکلات کو حل کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات کا مقابلہ صبر اور تحمل کے ذریعے، اور حالات کا مقابلہ علم کے ذریعے اور اسلام کے واضح عقیدے کے ذریعے حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اس وباء عام سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے. ہر قسم کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جب تک ہمیں باقی رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. صحت بہت بڑی نعمت، صحت و عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں رکھے. جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے، ان کی بیماری کو دور کرے. ایمان والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے، عمل والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے. اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے، خیر پر باقی رکھے، صحت پر باقی رکھے، ایمان پر باقی رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو، جب ہماری موت ہو، ایمان پر ہماری موت ہو، کلمے پر ہماری موت ہو، بھلائی پر ہماری موت ہو. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تشفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعمل متقبلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وذكر الله تعالى أكبر والله يعلم.